جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مع الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا. صاحبو، بارہا آپ سے کہا جا چکا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو جو وجود بخشا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت گزاری کے لیے، اور اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، اس پر ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والوں کا ایمان و ایقان ہے. بلکہ یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ غیر مسلم بھائیوں میں چاہے کسی کی کوئی ذات ہو، اگر وہ سیکولر ذہن رکھتے ہیں، اگر وہ سیکولر ہیں تو برابر اسلام کو مانتے ہیں. یہ بات اور ہے کہ وہ اسلام کے فالوورز نہیں ہو سکتے، لیکن اسلام کی حقیقت کو جانتے ہیں، اللہ پاک کی قدرت کاملہ کو بھی جانتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے انداز میں پکارتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے، یعنی کہ اہل سنت والجماعت جس کو ہم کہتے ہیں، جو سواد اعظم کی جماعت کہلاتی ہے، روز اول سے یہی عقیدہ رہا ہے. روز اول سے مراد حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام جو ساری انسانیت کے والد بزرگوار ہیں. چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، ساری دنیا کا ہر وہ انسان اولاد آدم کہلاتا ہے. اگر وہ اولاد آدم کا انکار کرے تو پھر سمجھ لیں کہ دنیا میں رہنا اس کے لیے کوئی حق نہیں بنتا. اولاد آدم کہلاتی ہے. تو حضرت آدم کا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا رہنما و رہبر مانا، اپنا سردار مانا. بلکہ اللہ پاک نے انہیں جو نبوت و رسالت عطا فرمائی تھی تو انہوں نے اپنی زبانوں سے کہا کہ مولا یہ نبوت و رسالت بعد میں جس کے صدقے نبوت و رسالت ہم کو عطا کی گئی، مولا ان کا دیدار بھی ہمیں کرا دے.
اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ کوئی 1000 سال 100 سال یا 1400 سال پرانی جماعت نہیں، روز اول سے ہی اہل سنت والجماعت ہے۔ کیوں ہیں؟ ربیع المنور کا موقع ہو یا کوئی اور موقع پر اہل سنت والجماعت جو کہتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، آپ پر جو قرآن پاک نازل ہوئی ان آسمانی کتابوں کا سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ تحفظ ختم نبوت کہیں، خاتم النبیین کہیں، آج ہم اپنے اعتبار سے جو کہتے ہیں کہیں، لیکن دائرے اسلام میں رہ کر تعظیم مصطفیٰ ضروری ہے جس طرح اللہ کی تعظیم بجا لانی ہے۔ تو تمام انبیاء و رسول نے رب کی بارگاہ میں یہی کہا کہ مولا اس نبی کا دیدار بھی کرا دے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ میں تم کو نبوت دے رہا ہوں، رسالت دے رہا ہوں، صحیفہ دے رہا ہوں، کتاب دے رہا ہوں، قانون دے رہا ہوں، دستور دے رہا ہوں، آئین دے رہا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب میرے محبوب کا صدقہ ہے، یہ سب میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ تو انبیاء و رسول نے یہی فرمایا مولا دیدار بھی تو کرا دے، دیدار بھی تو کرا دے۔ جب نبی محمد الرسول اللہ کا تذکرہ انبیاء و رسول کے سامنے خود خدائے رب العالمین اپنی زبان سے، اپنی قدرت کاملہ سے جب بیان فرماتا، انبیاء و رسول کی خواہش ہوتی مولا دیدار تو کرا دے، دیدار تو کرا دے۔ تو دیدار اسی لیے ہم کہتے ہیں جب نبی کی دید ہوتی ہے تب ہماری عید ہوتی ہے، جب دید نہ ہو تو عید بھی ہمارے لیے عید نہیں کہلائے گی۔ تو انبیاء و رسول کے اصرار پر اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ واقعات آپ تفصیل سے سنیں گے آنے والے مہینے میں۔ آپ کو یہاں پر موقع کی نزاکت سے اتنا بتا دوں کہ آنے والا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، جس ماہ مبارک کی 27ویں شب میں اللہ رب العالمین نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرش سے عرش پر بلوایا، فرش سے عرش پر بلوایا۔ معراج کی سیر ہوئی، جبریل امین ہیں، فرماتے یا رسول اللہ یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، ادا کرنی نہیں بلکہ حقیقت کیا ہے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، وہ بھی امامت کی، اور اقتداء میں ہوں گے کون؟ حضرت آدم کا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء اور رسول ہوں گے۔ جب انبیاء و رسول نے نماز ادا کر لی، اللہ نے پوچھا اے میرے انبیاء و رسول کیا تم نے میرے نبی کی اتباع میں نماز پڑھ لی؟ انبیاء و رسول نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ تب میرے رب نے فرمایا اے میرے انبیاء و رسول یہی 2 رکعت نماز پڑھنا گویا ساری زندگی نبی محمد الرسول اللہ کی ساتھ گزارنے کے برابر ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے امت محمدیہ اپنی قسمتوں پر ناز کرو۔ جب ماں کے کوکھ میں تھے تب کوئی شعور نہیں تھا، کسی نے نہیں کہا کہ مولا مجھے نبی محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا فرما، مولا مجھے نبی کا عاشق بنا دے، مولا مجھے نبی سے محبت کرنے والا بنا دے، کسی نے نہیں کہا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نبی محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا اور نبی پر درود و سلام پڑھنے والا بھی بنایا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اس سے پہلے ایک بات یہ بتا دوں، حضرت نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں،
کیسے؟ اور اول ہونے کے بعد نوری تقاضے میں ہونے کے بعد بشری تقاضے میں کیسے آئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نبوت والی زبان سے، انی دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعوت ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا میں 2 شہیدوں کا بیٹا ہوں، میں 2 شہیدوں کا بیٹا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، محرم الحرام کے موقع پر بھی کہا، شہادت ایک ہے جہری، شہادت ایک ہوتی ہے سری، لیکن ہمارا حال یہ ہے جو عمل ظاہر ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، جو چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا میں پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہوں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم کا حضرت ابراہیم تک جو دور گزرے، ادوار گزرے نا، وہاں پر یہ ہوتا رہا کہ ہر نبی کی قوم نبی کی نافرمانی میں مبتلا ہوتی رہی۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حضور میں دعا کی، مولا اب جیسے کہتے ہیں نا پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب برداشت نہیں ہو سکتا، اب صبر کا مادہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مولا اپنے راز کے پردوں کو اٹھا دے، مولا جو راز کے پردے ہیں اس کو اٹھا دے اور اپنی کامل ربوبیت کو ظاہر کر دے، نبی محمد الرسول اللہ کو بھیج دے، نبی محمد الرسول اللہ کو بھیج دے اس دنیا میں، اب یہ قوم سننے والی نہیں ہے۔ تب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پیدا فرمایا، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے۔ حضرت آدم کی ولادت ہوئی، پانی اور مٹی سے بنایا گیا، آپ کا مجسمہ بنایا گیا۔ جبل رحمت پہ حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام دونوں کی ملاقات ہوئی، سب میں باطنی طریقے سے نور نبی شامل ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے جب اگر فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام منبر پر کھڑے رہ کر کہتے ہیں، اے قوم، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ موسیٰ ہی تمہارا نبی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ عیسیٰ ہی اللہ کا نبی ہے؟ موسیٰ نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے نبی موسیٰ کو عصا دیا، سمندر میں مار دے، راستہ بن جائے، اس عصا سے ساری چیزیں، اژدہا سانپ کو نگل لے، جب زمین پر ڈال دے سانپ بن جائے، پھر پکڑ لے تو عصا بن جائے، لکڑی بن جائے، تو کیا تم یہی سمجھو گے کہ صرف موسیٰ ہی ہیں؟ نہیں، اس غفلت میں نہ رہنا، بلکہ توریت میں ذکر ہے، زبور میں ذکر ہے، انجیل میں ذکر ہے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کہوں تو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی جو مذہبی کتاب ہے اس کو بھی اٹھا کر پڑھ لیں، وہ چاہے کچھ بھی ہو، الفاظ کچھ ہوں، زبان کچھ ہو، لینگویج کچھ ہو، لیکن لکھا گیا ہے وہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے بعد ایک اور نبی آنے والے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، مادرزاد اندھے کو، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اندھے کو بینائی دے سکتا ہوں، یہ طاقت اللہ نے مجھے دی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ انبیاء و رسول کے جو کام ہوتے ہیں جو ہماری عقلوں سے باہر ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ تو عیسیٰ نے فرمایا صرف اتنا دیکھ کر مجھ کو ہی نہ سمجھنا، میرے بعد ایک اور نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے احمد ہوگا۔ حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ مرضان فرماتے ہیں نور سے اپنے کیا ایک نور پیدا بے مثال،
نور سے اپنے کیا، ایک نور پیدا بے مثال، محمد رکھا اس کا نام حمدن لا یزال۔ زمین پر محمد پکارا، آسمان میں احمد پکارا، اب کسی کے تعریف کی ضرورت باقی نہ رہی، اب کسی کے شان بیان کرنے کی حاجت نہ رہی۔ نبی محمد الرسول اللہ کا وہ مقام ہے کہ اللہ نے زمین پر محمد پکارا تو آسمان میں احمد پکارا۔ جب نبی کو اس روئے زمین پر بھیجا تو فرمایا قل، کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ چکا ہے، حق آ چکا ہے، اب باطل کو ختم ہونا ہے، باطل کو ختم ہونا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک ہر باطل طاقت کو ملیا میٹ ہونا ہی ہے، ختم ہونا ہی ہے۔ وہ ختم کرنے والی ذات کا نام نبی محمد الرسول اللہ ہے، جو خاتم الانبیاء ہیں، جن پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ تو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کا رشتہ جوڑے رکھو۔ یہی پیغام، یہی میسج، یہی آواز اہل سنت والجماعت کی ہے۔ چاہے تم اپنے درمیان کتنے تفرقے کر لو، چاہے تم اپنے انداز میں کسی ٹاپک کو لے کر مہم چلاؤ، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم روز اول سے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جو خاتم الانبیاء بنایا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جب کوئی بات ہو تو سکے کے دونوں رخ کو دیکھنا چاہیے، سکے کے دونوں رخ کو دیکھنا چاہیے۔ ابھی جیسے موسم سرما چل رہا ہے، ہوا کو طلبگار کوئی نہیں ہے، پر جب موسم گرما آ جائے تو یہی ہوا کی تلاش ہوتی ہے۔ یہ نظام خداوندی ہے، اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں قرآن پاک میں جو آیات ہیں جن کا حکم منسوخ ہو گیا، اس کو لے کر لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے بھائی، اللہ سے ہی ڈرنا ہے، کسی اور سے نہیں۔ نبی محمد الرسول اللہ سے ڈرنے کی بات ویسی ڈرنا نہیں جیسے اللہ سے ہے۔ نبی سے ڈرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ارے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو کیسے ڈرا جائے، معلوم کیسے ہو، پتہ کیسے چلے؟ تو وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، جوا حرام ہے، بھائی بہنوں کی حق تلفی کرنا حرام ہے، حرام کاروبار کرنا حرام ہے، حرام لقمہ کھلانا حرام ہے۔ ان سب چیزوں کو بھی فالو کرو، صرف یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کہہ کر لوگوں کو بہکانے کی سازش نہ کرنا۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا نہیں ہیں اور نہ خدا سے جدا ہیں۔ نبی محمد الرسول اللہ نہ خدا ہیں نہ خدا سے جدا ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتلایا، زندگی کا طریقہ ہمیں بتلایا، حلال حرام جائز ناجائز مکروہ ہر چیز کی تمیز کرنے والی ذات کا نام نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، اگرچہ کہ کچھ ماحول بنانے کی سوچا جائے، شروع سے ہمارا یہی نعرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کیا، کیوں کیا؟ ایک آخری بات بتاتا ہوں، سو سمجھنے ذہن میں بٹھانے۔ میں نے اس سے پہلے کہا اللہ نے حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول کو نبوت عطا فرمایا، رسالت عطا فرمائی، کتابیں دی، صحیفے دیے، قانون بدلتے رہے، لیکن نبی محمد الرسول اللہ کا جب دور آیا
اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تبدیل لکلماتہ، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اسلام کا قانون جو تھا وہی رہے گا تا دم قیامت، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اگرچہ کہ کسی کی طاقت کتنی بھی ہو، وہ کتنا بھی اپنی طاقت کے بل بوتے اپنی آواز کو بلند کر لے، لیکن یاد رکھ لیں جب تک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہمارے سروں پر ہے، تب تک ہمیں کوئی بگاڑ نہیں سکتا، ہم کو کوئی نقصان دے نہیں سکتا۔ تو دیکھیں تحفظ ختم نبوت کی اگر بات کروں، خاتم النبیین جیسے کہتے ہیں، کون تحفظ کر سکتے ہیں؟ آج عالم یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم اپنی آل اولاد کی حفاظت نہیں کر سکتے، حد تو یہ ہے کہ اپنی جان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ہمارے اندر کوئی عمل ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں 100 سال کی زندگی بھی اگر دے دے تب بھی ہمارے اندر ایسا کوئی عمل پیدا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ہم یہ گارنٹی دے سکیں کہ ہماری نماز قبول ہے، ہمارا سجدہ قبول ہے، ہمارا روزہ قبول ہے، ہمارا عمرہ قبول ہے، ہمارا حج قبول ہے، ہماری زکوٰۃ قبول ہے، ہماری صدقات خیرات قبول ہیں، ہماری قربانیاں قبول ہیں۔ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، امید کر سکتا ہے، آس رکھ سکتا ہے، اللہ سے امید کر سکتا ہے کہ اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول کر لے، جو امید لگا سکتا ہے، گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ نے نبی کی رسالت کی حفاظت، نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کے لیے نبی سے پہلے، یعنی اس روئے زمین پر ظاہری اعتبار سے آنے والے انبیاء و رسول کو بھی پیدا کیا، اور نبی کے بعد نبی کی امت میں نبی کی ازواج مطہرات، نبی کی اولاد امجاد، نبی کے اہل بیت اطہار، صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل طریقت، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ، ان تمام چیزوں کے ذریعے حفاظت فرما رہا ہے، ان چیزوں کے ذریعے حفاظت فرما رہا ہے۔ تم اور ہم کوئی نہیں ہے اس کے محافظ، بس ذمہ داری قبول کر لیں، ہو سکتا ہے یہیں پر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا برگزیدہ مانیں، اللہ کے بعد نبی محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کریں، اور ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ جوڑے رکھیں۔ ایسا نہیں جیسے میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا کہ ہم کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، آفات آ جاتے ہیں، بلیات آ جاتے ہیں، پیر و مرشد کے پاس بھی جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، جی مساجد میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہو دعائیں کرائی جاتی ہیں۔ تو ان سب کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے تعظیم کرنے والے بن جائیں۔ جو اللہ اس کے رسول کا ہو جائے، اللہ اس کا رسول اس دنیا میں بھی ہمارا حامی و مددگار ہے، سکرات میں بھی ہمارا حامی و مددگار ہے، قبر کی اندھیری زندگی میں بھی ہمارا حامی و مددگار ہے، میدان محشر میں بھی ہمارا حامی و مددگار ہے۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح میدان محشر میں بحکم خدا بندی ہماری وکالت کریں گے، یعنی ہماری سفارش کریں گے، ہم کو اپنے نبوت والے ہاتھوں سے
جام کوثر پلائیں گے، وہ اس دنیا میں بھی پلا رہے ہیں، اس دنیا میں بھی ہماری وکالت کر رہے ہیں۔ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ یاد رکھ لے، ہمیشہ کہتا ہوں جو اللہ اس کے رسول کا ہو جاتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں ہے، دولت اس کے قدموں میں، عزت اس کے قدموں میں، شہرت اس کے قدموں میں، حکومت اس کے قدموں میں، ثروت اس کے قدموں میں، عمارت اس کے قدموں میں، عزت اس کے قدموں میں۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے منہ پھیر لیتا ہے، یہ کہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے متعلق دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ بالخصوص میں نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، برا نہ مانیں۔ کہتے ہیں ابھی تو بال کالے ہیں، جب سفید ہو جائیں گے تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جائیں گے، قرآن لے کر مسجد میں بیٹھ جائیں گے۔ ارے بابا، جب گھر والے بیزار ہوں تب اللہ کے گھر کا راستہ پکڑتے ہو؟ ارے جوانی میں پکڑو، جہاں تمہارا خون گرم ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے جوانی کا ایک عمل، جس کی مثال مشہور ہے، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں پر بھاری ہے۔ یہ سمجھ کر نہ بیٹھنا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا، یہ سمجھ کر نہ بیٹھنا۔ اگر یہ سمجھ کر ہی بیٹھ جاتے ہو تو پھر کہتا ہوں جن کے پاس باپ دادا کی جائیدادیں ہیں، جن کے والدین اچھی اچھی نوکریوں پر ہیں، کارخانے چلتے ہیں، کمپنیاں چلتی ہیں، دکانیں چلتی ہیں، کاروبار چلتے ہیں، اب ان کے بیٹے کیا 1-1 لاکھ کا فون لے کر روڈ پر پھینک دیں گے، پتھر ڈال کر کچل دیں گے؟ بولیے، بابا کی نوکری ہے، دادا کی پراپرٹی ہے، ایکڑوں میں زمین ہے، کرتے نہیں کرتے؟ تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں اور امید لگا کر بیٹھے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے کن کو؟ ان لوگوں کو جو اللہ اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں۔ کبھی خدا نہ خواستہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے یا شیطان کے وسوسے میں آ کر یا کسی لالچ میں آ کر کوئی گناہ کے مرتکب ہو جائیں تو اللہ ایسوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا نا، میں غافلوں کی مدد نہیں کرتا، میں غافلوں کی مدد نہیں کرتا۔ تو اللہ اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہونا ہے تو کیسے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہوا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار کیسے اس طرح ہو جائیں کہ لوگ تمہیں دیکھ کر اسلام کی حقیقت کو سمجھ جائیں۔ جیسے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہتے ہیں، فاقہ کرتے تھے۔ ارے بابا، یہ بھی تو کہو کہ اللہ نے مختار کل بنا دیا، سارے خزانے نبی کے اختیار میں دے دیا۔ حد تو یہ ہے اللہ نے یہ بھی فرما دیا، اے نبی یہ لوح محفوظ پر میں نے تقدیر لکھ دی ہے، اس لوح محفوظ پر میں نے تقدیر لکھ دی ہے، اس میں رد و بدل، ترمیم، تخفیف، کمی زیادتی کرنا ہے تو کسی کو اختیار نہیں، لیکن اے میرے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کو اختیار ہے، آپ کو اختیار ہے۔ اگر اس تقدیر میں لوح محفوظ پر کچھ میٹنا چاہتے ہو، کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ رزاق میں ہوں، قاسم آپ ہو۔ رزاق میں ہوں، قاسم آپ ہو۔ اے نبی، رزق کا دینے والا میں ہوں، بانٹنے والے آپ ہو۔ رزق کا دینے والا میں ہوں، بانٹنے والے آپ ہو۔ اس لیے کسی عاشق رسول نے کہا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کا کیا کہنا۔ سلطان جہاں، سارے جہانوں کا سلطان نبی محمد الرسول اللہ، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کا کیا کہنا۔ ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کا کیا کہنا۔ ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کا کیا کہنا۔ تو ہمیں چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جس سے ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ، ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے سدھر جائیں۔ ایسا عمل ہمارے اندر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، الحمد للہ۔